السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام، کیا فرماتے ہو؟ خاکسار کا نام جی سر، خاکسار کا نام حافظ اوجو شمس الدین ہے۔ خاکسار نائجیریان ہے۔ پورا حفظ کیا ہوا ہے قرآن کریم؟ جی سر۔ اچھا، ماشاءاللہ، آگے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میں نائجیریا سے آیا ہوں اور درجہ شاہد میں زیر تعلیم ہے۔ اچھا، یوروبا ہو گیا حفصہ ہو؟ یوربا۔ اچھا، آگے۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ کیا ہے سر؟ خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کا؟ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، خدا تعالیٰ قرب حاصل کرنے کا، اس کا قرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے آن وسلم نے ہمیں بتا دیا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک، اور اپنی جو پیدائش کا جو حق ہے وہ ادا کرو، ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں، پیدائش کا حق ادا کرو۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد پڑھایا یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ دوسری اہم چیز ہے نماز، عبادت، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد نمازوں کی ادائیگی۔ پھر نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، اس میں سجدے میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، ہیں، جو تجھ سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، اللہ سے کہو جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دولت، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے، اور جب تیرا قرب مل جائے گا تو دنیا کی دولت بھی میری لونڈی بن جائے گی، میری غلام بن جائے گی، اور دنیا کی سہولتیں بھی میری غلام بن جائیں گی، اور میری روحانیت بھی بڑھ جائے گی۔ تو پھر سجدے میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے، ٹھیک؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بیٹھ جاؤ۔ جزاک اللہ حضور۔ ہاں،